اسلام آباد ماسکر جلیانوالہ باغ پارٹ 2 اسلام آباد یا اسلام آباد شب خون 2024 یہ میرا ٹاپک ہے۔ آج 3 دسمبر 2024 رات کے 11 بجے ہیں اور یہ واقعہ آج سے تقریباً 8 دن پہلے 26 نومبر 2024 کو پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد ڈی چوک کے مقام پہ پیش آیا۔ بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ اس واقعے میں خون ریزی میں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جو پی ڈی ایم کی ہے، جس کے جو پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، کولیشن گورنمنٹ ہے پی 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 کی اور ان کی اور دوسری چھوٹی جماعتوں کی، جس کے نتیجے میں ابھی چونکہ فیکٹس کلیئر نہیں ہیں، متعدد لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور یہ جو پی ٹی آئی کے ہیں زیادہ، اور کچھ جو ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہیں جو رینجرز ہیں شاید۔ تو ابھی بھی بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں، چونکہ نہ حکومت تو دونوں سائڈ سے جو ہے ایگزیجریشن شاید ہو رہی ہے۔ حکومت جو ہے وہ بہرحال وہ تو کہہ رہی تھی گولی ہی نہیں چلی، کوئی شہید نہیں ہوا، بہرحال بات کی جو ہیں وہ چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اس سے پہلے میں انالائز کروں کہ یہ کیوں واقعہ پیش آیا، اس کی جو ہے امپیکٹس کیا ہوں گے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ طے کرنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن ہم اگر سٹینڈرڈز جو ہیں وہ رکھ لیں سامنے تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کا حل کیا ہے، یہ کنسسٹنٹلی جو ہے جو یہ رو ہے بٹوین ٹو فورسز، اسٹیبلشمنٹ اینڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہیں یہ ہے، تو یہ اس کا حل کیا ہے یہ میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ خون جو ہے اس میں جو مارے گئے ہیں، چاہے وہ کسی سائڈ سے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی جتنی پریشانیاں وہ دور کرے۔ بہت بڑا المیہ ہے یہ، تو اس سے پوچھے جس کا بھائی بہن باپ بھتیجا بانجا کوئی رشتہ دار جو ہیں وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور ناحق مارا گیا ہے۔ میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ میرا آخر تک جو ہے یہ دیکھیں گے جو لیکچر، اور میرا چینل بریکنگ انالیسس اینڈ ڈیبیٹ ٹی وی جو ہے سبسکرائب کریں گے۔ ڈیئر ویورز، جو ہے یہاں پہ میں کسی وضاحت کرتا جاؤں کہ جو انالسٹ ہیں یا لوگوں نے اسے جلیانوالہ باغ جو ہے پارٹ 2 جو ہیں وہ کہا ہے، جو ڈی چوک میں جو یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس میں سٹرائکنگ ریزیمبلنس ہے اس کی وجہ سے، اور جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہمارا کہہ تو دیا ہے، سٹرائکنگ ریزیمبلنس یہ ہے کہ یہ جو جلیانوالہ باغ میں جو واقعہ ہوا ہے وہاں پہ بھی لوگ راؤلٹ ایکٹ جو آیا تھا، جس کے تحت جو ہیں گورنمنٹ کو اتنے اختیارات دے دیے تھے کہ وہ کسی بھی انڈینز کو کسی بھی کیس میں جو ہیں وہ بغیر وجہ بتائے جو ہیں وہ ارسٹ کر سکتے ہیں اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ یہاں پہ بھی جو ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے 26 نومبر 2024 جو ڈی چوک میں ہوا ہے، یہاں پہ بھی لوگ احتجاج کر رہے تھے 26 امینڈمنٹ کے گئے، جس کے تحت جو ہے سپریم کورٹ کا جو ہے وہ حلیہ چینج کیا گیا ہے، ایکسٹینشن دی گئی ہے، اور بہت ساری جو امینڈمنٹس ہیں، اور لوگ جو ہیں یہ اس کے خلاف کر رہے تھے۔ اور دوسری وہاں پہ جو ہے یہ راؤلٹ ایکٹ کے اگینسٹ جو موومنٹ چلی تھی، اور وہاں یہ موومنٹ تھی کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں یہ ارسٹ ہوئے تھے، جس طرح سیف الدین کچلو اور ایک اور رتن پال نام کا، شاید یہ میں نام بول رہا ہوں، تو یہ مین لیڈر تھے، تو ان کو رہا کیا جائے۔ اور یہاں پہ بھی یہ جو ہے نا یہ جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں 9 مئی کے کیس میں جو ارسٹ ہیں اور جو ایجیٹیٹ جنہوں نے کیا ہے کی آزادی کے لیے جو فائٹ کیا ہے، تو وہ یہاں پہ بھی یہی جو تھا کہ انہیں ریلیز کیا جائے، انکلوڈنگ عمران خان اور وہ جو ورکرز ہیں۔ وہاں پہ جو بروٹیلٹی کی ہے وہ بریگیڈیئر جنرل جو عارضی طور پہ لگایا تھا، اور وہ تھا برٹش تھا، اور پیدا تو وہ عمر ہی میں ہی ہوا ہے، لیکن اس کا نام تھا ساری دنیا جانتی ہے ریجنلڈ ایڈورڈ ہیری ڈائر، جو ہیں ڈائر کے نام سے جو مشہور ہے، اور اس نے کیا ہے، اور اس نے برٹش آرمی کو یوز نہیں کیا، اس نے انڈین آرمی کی جو ہے فورسز جو تھی یوز کیا، اور اس میں سکھ اور گورکھاس تھے، انہوں نے یہ کام کیا۔ اور یہاں پہ بھی جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آرمی والے نہیں تھے، یہ آرمی والے یہ کلیم کر رہے ہیں، یا جو کہ یہ بیسیکلی پیراملٹری فورسز نے 1500 جو لوگ تھے انہوں نے یہ جو آپریشن کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ہے کے پی کے کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ایس ایس جی کمانڈرز تھے جنہوں نے یہ کیا ہے۔ بہرحال
یہاں پہ بھی جو ہے یہ لوگ جو ہے نا یہ یوز ہوئے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی یوز کیا ہے، وہاں پہ بھی وہ یہ ماننے کے وہ کہ جی یہ جو انہوں نے یہ کی ہے وائلیشن کی ہے، اور برٹش گورنمنٹ نے اس پر پہلے ڈیبیٹ نہیں کیا ہے، تو صرف 37 اگینسٹ آیا، 346 یا کتنے یہ ووٹ اس کے حق میں آئے تھے کہ ٹھیک کیا ہے بروٹری. اور یہاں پہ بھی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹیررسٹ تھے اور یہ ساری باتیں ہیں. تو یہ اس طرح سٹرائکنگ جو ہے وہ ریزیمبلنس جو ہے ان کے درمیان آتی ہے. لیکن یہ امیزنگ ہے وہاں پہ بھی کہ جو تعداد ہے جو مارے جانے والے لوگوں کی وہ بھی کنٹروورشل ہے. وہ 372 سے لے کے 1200 تک کی بات کرتی ہیں. آج بھی کنفرم اور قدمی ہیں جو انجرڈ ہوئے ہیں وہ 1200 ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آج تک جو ہے طے نہیں ہوا، اور یہ پی ٹی آئی کو لوگ کہتی ہیں کہ یہ جھوٹ بولتی ہیں. ایسی جب وہ رات کے اندھیرے میں یہ کام کیا جائے، ہاسپٹل پہ پابندی ہو، لوگ بھاگ رہے ہوں، تو یہ کوئی پتہ کچھ مسنگ ہوں، تو یہ ججمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ اس طرح کے مسئلہ جو ہے جو بھی ہے ہوتی ہیں یہ اس میں تعداد مشکل سے کنفرم ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہی پوزیشن ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، کتنے زخمی ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک سٹرائکنگ جو ہے وہ ریزیمبلنس پائی جاتی ہے. اس سے بھی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ ڈی چوک تو وہ شروع سے ڈی چوک کہتی ہیں، بڑے عرصے سے کہتی ہیں. اب یہ پاپولر ہوا ہے جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہاں پہ دھرنا دیا اور قادری صاحب یہاں پہ وہ آئے ہیں. جبکہ میں کہتا ہوں کہ اتنا ارلی جو ہے لکھ گیا ہے. اب یہ کنفرم یہ ڈی مینز ٹائر چوک جو ہے اگر اس کا نام جو ہے وہ رکھیں تو وہ زیادہ سوٹیبل ہوگا. اور اس سے بھی جو بہتر نام ہے وہ ہے یہ اسے کہتی ہیں کانسٹیٹیوشنل ایونیو، شاہراہ آئین یا جو بھی اس کا ہے، تو اس سے شاہراہ جمہوریت جو ہے وہ اگر نام رکھا جائے. شاہراہ جمہوریت تو ویسے وہ روڈ ہے جو پی ایم آفس اور بری مام کی طرف، لیکن اس کو جو ہے تھوڑا سا نام چینج کر کے جمہوریت جو ہے وہ اس کا نام رکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. بہرحال یہ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا، یہ بہت لمبی کہانی ہے. شارٹلی یہ ہے کہ عمران خان جو پرائم منسٹر بنے تھے 2018 کے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کے، ان کی حکومت کو جو ہے 2022 میں جو ہے ایک جو ٹینیور تھا اس سے 1 سال قبل ہی جو ہے اپریل کے مہینے میں تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے فارغ کیا گیا. اور انہوں نے اس کے بعد سے ایجیٹیشن یہ جو ہے وہ پالیٹکس پہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ سائفر تھا جو بائیڈن گورنمنٹ نے دی ہے، اور پاکستانی اور جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے مل کے، چونکہ وہ رشیا گئے تھے اور ان کی باتیں نہیں سن رہے تھے، اسرائیل کو قبول نہیں کیا، اور بہت سارے ریزنز ہیں. اور پاکستانی جو ہیں 2 بڑی پارٹیاں، جو پاکستان پیپلز پارٹی ایڈڈ بائی زرداری آصف زرداری، اور پاکستان مسلم لیگ نون ایڈڈ بائی میاں نواز شریف، یہ انہوں نے مل کے یہ کنسپائریسی جو ہے وہ کی ہے. لہذا اس دن سے انہوں نے جو ہے اسمبلیوں کا جو ہے وہ ریزائن کیا ان کے ممبرز نے پنجاب اسمبلی سے، اور وہ وہاں سے بھی بائی الیکشن کروائے گئے، وہ جیت گئے اس میں. پھر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے بہت سارے کیسز جو ہیں اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ بنائے ہیں اسی وجہ سے کہ آپ بات نہیں سن رہی. ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا گجرات کے مکان پہ، بہت سارے ایسے پروٹیسٹ ہوئے. پھر 9 مئی کا واقعہ جب انہیں کورٹ سے ارسٹ کیا گیا واقعہ ہوا، آرمی انسٹالیشن، آرمی کہتی ہے کہ جو ان پہ وہ انہوں نے کیا اٹیک کیا پی ٹی آئی والوں نے. بہرحال یہ 3 دن یہاں پہ 4 دن قائم افلاج رہا، اور لوگ آج بھی جو ہے نا وہ جوان ان کے پی ٹی آئی کے عدالتوں میں جو ہیں وہ ارسٹ ہیں. عمران خان پہ بھی 200 سے زیادہ کیس ہیں، دوسری پارٹی ورکرز ہوئے چھوٹے موٹے کیس بنائے گئے ہیں. تو یہ احتجاج جو ہے عمران خان نے جیل سے یہ دیا تھا کہ فائنل کال ہے، اور اس میں 2-3 جو ہیں وہ چیزیں تھی، اور یہ کہ عمران خان کی اور دوسرے ورکرز کی رہائی، 26ویں آئینی ترمیم جس میں جو جوڈیشری کے سٹرکچر ہے اس کو چینج کر دیا گیا، اور بہت زیادہ پاورز دی گئی، اور ایکسٹینشن بھی مل گئی جو ہیں ساری. تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں تو پی ٹی آئی جو اسٹرگل کر رہی تھی اس کا تمام تر راستہ روک دیا گیا. تو فائنل کال میں پھر لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہیں روڈ پہ آتے ہیں، یعنی عوام کو اپیل کی ہے. جب جوڈیشری بھی جو ہے نا، الیکشن کمیشن بھی جو ہے اس کے فیصلوں کو کسی نے نہیں مانا، تو کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ پاور پالیٹکس کی طرف جو ہے پی ٹی آئی آئی ہے. اور یہ احتجاج جو عمران خان نے 26 جو ہے دسمبر کا جو ہے وہ دیا. اس سے پہلے بھی جو دیا ہے، لیکن ڈی چوک سے لوگ جو ہے نا وہ بہرحال گنڈا پور جو ہے وہ واپس لے گیا جو ہے پیسفلی، کوئی ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا. اب یہ بیک گراؤنڈ تھا. دوسری سائڈ پہ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے فریکوینٹلی جو ہے نا پی ٹی آئی کو ہر جگہ پہ وہ روک رہی ہے. الیکشن جو ہیں جو جیتے ہیں وہ ساری جو ہیں دنیا وہ تو نے دیکھا ہے، جو فافن ہے اور دوسرے ادارے ہیں انڈیپینڈنٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اس میں ریگنگ ہوئی ہے. ایک مسلم لیگ نے جو 17 سیٹیں جیتی ہیں ان کو جو ہے فارم 45 کو
پیچھے کر کے 47 کے تھرو جو ہے ان کو جتوا کے جو ہے آگے دے آئے. تو یہ جو ہے ہر سٹیج پہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ان کا کلیش جو ہے وہ چل رہا تھا. انہوں نے کہا آپ وہ کریں گے, یہاں پہ آئیں گے ڈی چوک, ویسے احتجاج آپ کریں, لیکن یہاں پہ یہ ریڈ زون ہے اور اس میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو ارسٹ کیا جائے گا. اور وہ انٹیریئر منسٹر نے یہ بھی وارن کیا کہ یہاں پہ 5-6 اگر لاشیں گریں گی تو آپ نے بھاگ جانا ہے. تو دوسرا جو ہے ان سے روکنے کے لیے جو حکومت نے یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کیموفلاج کر دیا. پھر جو ہے وہاں بھی اس طرح کا پروپیگنڈا, ایک تو جوکنگ جو ہے وہ ہمارا جو انفارمیشن منسٹر ہے شاید طارق صاحب جو نون لیگ کے ہیں, انہوں نے تو وہ انہیں مطلب تنزیہ انداز وہ جو ہے وہ باتیں کرنی شروع کر دیں, اور محسن نقوی صاحب نے انہیں جو ہے وہ ڈرانا شروع کر دیا. تو ساتھ ہی بڑی جو ہے وہ ان کو پورا ملک جو ہے وہ بند کر دیا کنٹینر سے, اور جو ہے وہ دیور ایکسپیکٹنگ کہ یہ لوگ نہیں آ گئے. نہیں دونوں پیک پہ یعنی یہ جو ٹینشن تھی, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنی ٹینشن پیک پہ پہنچ چکی ہے کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں تھنک ٹینکس جو ہیں وہ توڑ رہی ہیں عمران خان کو, اور عمران خان کو جو ہے وہ توڑ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. تو ایسی جو ہے نا کچھ وہ کھچے رہے, کچھ ہم تنے اسی کش مکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا محبت پیار, یہ جو ہے نا اس کی جگہ پہ ہم نے نفرت آ گئی ہے. اور یہ ایک دوسرے کے توڑتے کہیں اللہ نہ کرے پاکستان نہ ٹوٹ جائے. 71 میں بھی یہی ہوا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ توڑ رہی تھی ان کو, اور وہ ان کو توڑ رہی تھی. اور توڑنے کے بعد پھر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس زمانے کی جو ہے بھٹو پہ الزام لگا رہی تھی کہ ادھر تم ادھر ہم, اور بھٹو الزام لگا رہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے تھنک ٹینکس نے جو ہے توڑا ہے. 94,000 قیدی ہوگی, آج بھی انڈیا والے جو ہیں ہمیں تانا دیتے ہیں. دنیا میں کہیں یہ ایسی مثال نہیں ہے جسے وہ آپ 35,000 کہیں تب بھی یہ آدھا ملک بھی لے لیا, عزت بھی کی, سب کچھ ہوا. اور اس کا محمود الرحمان کمیشن جو ہے وہ ہمارے ہاشمی صاحب ملتان والے, ان کو تو جب انہوں نے پارلیمنٹ میں کافی عرصہ بعد 30-40 سال بعد کی, جب یہ انڈیا سے رپورٹ جو ہے وہ ہوئی تو ان کو تو مار کے تو اب بھی جو ہے میرا خیال ہے وہ نارمل نہیں ہے. تو یہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یہ سوچ تھی تو ایک دوسرے کو توڑنے. تو یہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی والے جب وہ دیکھا کہ وہ جو ہے وہ جب ڈی چوک جو ہیں ساری رکاوٹیں توڑ کے آ گئی ہیں, تو یہ وہاں پہ ان پہ جو ہے یہ کریک ڈاؤن ہوا. اور یہ آپریشن ایکسپیکٹڈ تھا, پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ ان کی نالائکی بھی سمجھے کہ ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. خیر ایسا ایکسپیکٹ بھی کسی اسٹیٹ سے نہیں ہے جب وہ ان آرمڈ ہیں. دیکھا ہے کہ کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے کسی جگہ پہ تو نہیں دکھائی. اب وہ ویسے کچھ رائفلیں کٹھی کر کے تو کریں گے, تو ان پہ یہ اس طرح اتنی بڑی جو بروٹیلٹی, اگر کسی کو گھڑ سے مار سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ توپ سے ماریں. آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے تو میرا خیال ہے یہ امیکیبلی. اور یہ جو ہے بہت بڑی جو المیہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک شخص, ایک ادارہ کوئی ایسا نہیں ہے, نہ میڈیا میں نہ جوڈیشری میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے کہ جو ان لوگوں کو بٹھا کے, یا پولیٹیشین بھی نہیں ہے یہاں پہ. اور شاہد خاقان عباسی صاحب آپ جیسے لوگ ہیں, فضل الرحمان صاحب جیسے ہیں, وہ چکزئی صاحب جیسے لوگ ہیں. میڈیا میں یہ جو جنگ کے جو ہے یہ مالکان ہیں, ان کا بڑا انفلوئنس ہے. وہ کدھر گیا ہے ایریا ٹاؤن والے جو ہیں وہ ملک صاحب, یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ بجائے اس کے کہ تماشائی بنتے کہ یہ اگر یہ کرتے ڈائلاگ کے تھرو تو یہ شاید وہ ریلیز بھی ہو جاتے, کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اتنے کیسز جو ہیں ایک بندے پہ نہیں بن سکتے, اور وہ جیل میں ہے, اور وہ کہاں سے وہ جو ہیں وہ اسی طرح 200 کیسز ایک ہی دن میں مختلف شہروں میں ایف آئی آر رجسٹر کرنا. تو حکومت نے پروپیگنڈا جو ہے نا آج کے زمانے میں پروپیگنڈا کا سہارا لیا. تو یہ واقعہ کرنے کے بعد بھی اور پہلے کیا کہا کہ یہ دہشت گرد آ رہی ہیں افغانستان کے ٹرینڈ ہے, اور یہ اس لیے کیا کہ وہاں جو یورپ والوں کو دیں کہ ہاں جی ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ نہ ہوں. اور ادھر پی ٹی آئی والے اس ہو پہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ ٹرمپ آ گیا ہے, تو ٹرمپ شاید جو ہے وہ انٹروین کرے گا. دیکھیں امریکن یا یورپین یا کوئی بھی ملک ہے, صرف ہم بیوقوف ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کی جنگیں لڑتے ہیں. وہ اپنے ملک کے ساتھ دائل ہے ہونا چاہیے, اس کے لیے وہ رشوت بھی کسی کو دینا چاہے نا. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایکسپورٹ امپورٹ بڑھانے کے لیے رشوت بھی دیتی ہیں, کک بیک دیتی ہیں, ساری باتیں ہیں. لیکن ہم اپنے جو ہے ملک کو جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ آسرے پہ کیوں خراب کر رہی ہیں. اگر جو پارٹی ہے مثلا آج پی ٹی آئی کو اگر ٹرمپ اگر بیل آؤٹ کرتا بھی ہے تو پھر ان کی تو باتیں تو سننا پڑیں گی. پھر یا چائنا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں چاہے چائنا ہے یا جو ہے وہ تو ہمارے لیے اپنی جو ہے پاؤں پہ کھڑی کرنے کی جو ہے کوئی بھی نہیں سوچ رہا. تو اس سائڈ میں یہ بھی خوف زدہ تھے, اسٹیبلشمنٹ میں یہ خوف تھا کہ یہ لوگ آگے یہاں پہ بیٹھ گئے, آج جم گئے, تو اور لوگ بھی پنجاب سے جو ہے وہ آ رہے تھے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ
وہ ڈر، وہ خوف اور وہ جتنا وہ جذبہ تھا اس کی وجہ سے شاید انہوں نے یہ کام کیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کے ہیں اور نون کے ہیں، انہوں نے بڑی پالیٹکس کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ یہ کی ہے، اور انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہم آرمی کے شکر گزار ہیں کہ اس گن سے کو ڈی چوک سے جو ہے وہ صاف کیا ہے۔ تو یہ جو ہے صورتحال ہے، اور یہ انڈائریکٹلی انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ آرمی والوں نے یہ آپریشن کیا ہے۔ اور یہ امجد خان جو ہیں وہ کے پی کے کی گورنمنٹ، انہوں نے کہا ہے یہ تربلا جو وہاں سے جو لوگ جو ہیں وہ ٹرینڈ جو ہیں یہ جو ایس ایس جی کے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو لال مسجد جو ہیں وہ جنہوں نے آپریشن کیا تھا، آپ کو پتہ ہے زرار جو ہے کمپنی، اور وہ بعد میں اڑا دیا گیا تھا۔ کس نے اڑایا ہے میں نہیں سمجھتا، طالبان میں یہ اتنی سکت کو بتاتا چاہوں کہ اس سے پہلے پنڈی بدنام زمانہ جو ہیں وہ جو گراؤنڈ ہے لیاقت باغ جو ہیں، جہاں پہ میرا خیال ہے 3 جو ہیں وہ ہمارے یا 2 جو ہیں وہ پرائم منسٹر، ایک تو لیاقت علی خان ہے اور دوسرا شہید بی بی ہے، اور تیسرا جو ہے اسی کے قریب جو ہے نا وہ بھٹو کو پھانسی لگا دیا گیا اسی علاقے میں۔ تو اب اسلام آباد بھی اس حوالے سے بڑا بدنام ہے۔ یہاں پہ طاہر القادری صاحب نے جو ہے وہ دھرنا دیا ہے، اور بھی یہ دھرنوں کی روایت، اور پھر پی ٹی آئی والوں نے 2014 میں جو ڈالے، اسٹیبلشمنٹ نہیں ڈالی ہے یہ لت، یہ بھی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ والے اپنی پالیسی ریویو کریں۔ تو اب یہ ہے کہ ٹی ایل پی والوں کو فیض آباد جو ہے اٹھا دیتی ہیں اور ان کو یہاں پہ بٹھایا ہے، اور آج جو ہے یہ اتنی سختی اس کی وجہ سے جو ہے نا، تو یہ دوسرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ پہلے لال مسجد کا جو کروایا، لال مسجد میں بھی یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ جو ہے یہاں ان کو جو ہے یہاں دوسرے ممالک میں جو ہیں یہ جا کے ان سے جو ہیں وہ کرواتے تھے، جو ہے جہاد کرواتے تھے افغانستان میں، کشمیر میں، ادھر ادھر۔ تو یہ بعد میں انہی لوگوں کو جو ہے مارا گیا بے دردی سے، اور جو ہے اس وقت یہ رپورٹ تھی کہ میرا خیال 3-4 ہزار بچے تھے وہاں پہ، ان کو مارا گیا، اور رات کی جو اندھیرے میں جو ہے وہ انہیں چھپایا گیا۔ اسی طرح کا آپریشن یہ بھی تھا، اور سب سے بڑا پہلا کلر شاید ایک تو وہ کہتے جرنلسٹ جو ویڈیو بنا کے جا رہا تھا، تو یہ اسی طرح کا یہ آپریشن ہے جو کہ ہوا۔ اسے بہت بڑی اسٹیٹ کی بروٹیلٹی، اسٹیٹ کے جو ہے اگر یہ بروٹیلٹی کرنی چاہیے، جو اینٹی اسٹیٹ جو ایلیمنٹ ہے اگر ان کے پاس اسلحہ ہوتا پی ٹی آئی والوں کے پاس، تو اور وہ یہ بتاتے اسی وقت جو ہے نا میڈیا پہ کہ یہ، اور انہیں اٹھاتے وہاں سے، یہ اتنے اگر آپ نے دنیا کی نمبر 1 جو ہے پہ ہیں تو یہ وہاں سے ان کو اٹھا سکتے تھے۔ اور یہ بھی اس چشم فلک نے دیکھا کہ اس میں کوئی بھی لیڈر نہیں مرا، کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں مرا، سارے غریب مرے ہیں، اور ادھر سے فائر کرنے والے بھی غریب ہیں، غریبوں کو غریبوں سے لڑایا گیا ہے، امیر سارے۔ اور انٹرسٹنگ چیز ہے، میں یہ کتنا بڑا یہ عظیم جو ہے وہ جذبہ ہے یہ پی ٹی آئی کے ورکرز میں، کہ گولیاں کھائی ہیں، مسکرا رہی ہیں، اب بھی جو ہیں زخمی ہیں میرا خیال ہے کافی لوگ، اور مسنگ بھی ہیں، ان کے گھر والے، ان کا جذبہ کم نہیں ہو رہا۔ یہ غریبوں کا جذبہ ہے، یہ وہ غریب ہیں، یہ کسی پارٹی میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں ہیں، بڑی قربانی دی ہے انہوں نے، اور جماعت اسلامی کے مجھے پتہ ہے لاشاری صاحب جو تھے میرا خیال ہے ڈپٹی کمشنر جو تھے لیاقت باغ میں، میرا خیال ہے 4 جو ہیں جماعت اسلامی کے جو ہیں وہ میرا خیال ہے یہ جو ورکر جو ہیں وہ ان کو مارا، اور دوسرے ٹی ایل پی کے ان کے ورکرز کو مارتی ہیں۔ لیکن ورکر ایک جذبے کے ساتھ جو ہے ملک کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ جو اوپر جو بیٹھے ہیں، چاہے پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اپنے پلاٹ کے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ کل سارے ریٹائرڈ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے جتنے جوڈیشری کے جو لوگ ہیں، جتنے بیوروکریٹس ہیں، جتنے آرمی کے جو ہیں، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد سارے جو ہے یورپ میں یا ڈیولپ کنٹریز میں ہوتی ہیں، اپنے ملک میں رہتے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو سلام ہے ان لوگوں کو، ان ججز کو، ان جنرلز کو، ان جو بیوروکریٹس کو، ان ڈاکٹرز کو، جو کہ یہاں اس ملک کے اندر رہتی ہیں، عظیم لوگ ہیں وہ جو ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ فتح ہوئی ہے یہ جو ہے امیر لوگوں کی، اور یہ غریب کو تو نہ نوکری ملے گی، کوئی بھی پارٹی آئے گی، غریب کو تو نہ میڈیسنز ملیں گی، نہ علاج ہوگا، نہ اس کے بچے کو نوکری ملے گی، نہ روٹی ملے گی، کچھ بھی نہیں۔ غریب جذبے کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، اور یہی احساسہ ہوتا ہے۔ جبکہ یہ جتنے بھی جو لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس جذبے کے ساتھ یہ آئے ہیں، جو پی ڈی آئی والے بھی ہیں، کیونکہ منسٹر بنے گا کوئی، وہاں منسٹر بنے گا تو وہ وہاں پہ کرپشن کرے گا، وہ کوئی جو بڑی بڑی سیٹیں ہیں، بڑی بڑی عزت ہوگی، کاریں جو ہے لے گے، وہ جو ہے بینک بیلنس ان کا بڑھے گا، تو وہ اپنی ڈگنیٹی، گریس اور جو ہے رسپیکٹ، آنر کو بڑھانے کے لیے جو ہے کر رہے ہیں، ملک کے لیے اتنی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کچھ لوگ ہوں گے پالیٹیشین بغیر سارے اسی لیے، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کا نام لیں، اسی طرح جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ہیں، اور ان کی تنخواہیں بھی آپ دیکھیں، جنہوں نے گولی چلائی ہے وہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بھوک سے بیچارے مر رہی ہیں، ان کی آگے اولاد بھی جو شہید ہو گئی ہیں، انہیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ وقتی طور پہ تو ٹھیک ہے جنازے میں سارے شامل ہوں گے، بعد میں کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ ہاں جی کس حال میں ہیں۔
تو یہ بہت بڑی جو ہے یہ ہے کہ اس میں جیتا کون ہے. اس میں امیر جو ہے وہ لوگ بڑے لوگ جو ہیں جیتے ہیں, غریب بیچارہ جو ہیں. اور یہ پاکستان جو بنایا بھی نہیں غریبوں نے تھا اور اس کو چلایا بھی آگے. لیکن اب یہاں پہ میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور دوسرے جو لیڈرز ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اب جو بھی الیکشن ہوتی ہیں اس میں جو ہے یہ ٹکٹ ان لوگوں کو جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں ان کے علاج پہ توجہ دیں, ان کے روزگار کے پہ توجہ دیں, پہ فوکس کرنا ہے. یہ آپ کا بہت بڑا اثاثہ ہے. انہوں نے جذبے کے تحت خلوص کے تحت جو ہے نا وہ دی ہے. دوسرے جو پیسے خرچ کر رہی ہیں ان کا ایک خاص مقصد ہے, وہ جو لالچی لوگ ہیں. تو یہ خلوص سے بڑے جو لوگ ہیں ان کا جو ہے ہر لیول پہ جو ہے ان کا خیال رکھیں. یہ جو ہے یہ ریزنز ہیں, یہ جو اس کا کلائمیکس ہے اس فلم کا, یہ ابھی جو ہے اس کا امپیکٹ یہ پڑے گا کہ یہ جذبہ اور بڑا ہے, کم نہیں ہوا. اب یہ ٹینشن اور بڑھے گی اور یہی پاکستان کو جو ہے غلط ڈائریکشن پہ لے کے جا رہی ہے. جب افراتفری پھیلتی ہے تو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے, ایک لمیٹڈ سکیل پہ نہیں. اب یہ پہلے یہ مسنگ پرسنس وغیرہ سے وہ وہاں پہ ہوتے تھے, اب یہ دہشت گردی کا غداری والا کارڈ یا یہ ادھر ادھر یہ کارڈ اب نہیں چلے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہے, ریویو کرنا چاہیے اور اس کا حل بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ڈائلاگ کرے کہ کہاں پہ غلط ہیں. جو لوگ جیلوں میں ہیں 9th میں اس میں مثلا ان کا ٹرائل نہ کرنا کیا ہے, یہ شاید فرقان آبادی صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. اور پھر دوسری بات اس میں یہ آئی ہے, اس کے سامنے آئی ہے کہ جھوٹ بولنا, مثلا اتنے لوگوں کو مارنے کے باوجود رات کی تاریکی میں اندھیرے میں, اور وہ گن جو ہے عمر ایوب صاحب نے جو کہا ہے کہ ریمنگٹن اور جو دوسری جو یوز کی ہیں جو امریکہ نے جن کو دی ہوئی ہیں کہ دہشت گردوں کو ماریں, تو وہ یوز کرنا اور پھر یہ کہنا کوئی مرا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر رات کے اندھیرے میں یہ کام کرنا, پھر سارے جو ہیں وہ جو شاپنگ پلازا جو ہیں وہ بند کرانا, یہ میڈیا والوں کو جو ہے وہاں سے غائب کرنا. تو یہ کیا رات کو کوئی وہاں پہ نوافل پڑھ رہے تھے, یہ کس نے مارا ہے؟ اور دوسری سائڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں دہشت گرد تھے. دہشت گرد کہاں پہ ہیں وہ بتاتے ہیں, اسی وقت بتاتے ہیں ان کے پاس یہ گنز تھی, امونیشن تھا. تو یہ جو ہے یہ چیزیں حقائق جو بتا رہی ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف جو ہے اسٹیٹ جو ہے فیئر جو ہے وہ قائم کرنے, اور خوف جو ہے وہ اب لوگوں سے نکل چکا ہے, ینگ جنریشن سے اسپیشلی. وہاں پہ بابے بھی جو ہیں ان سے بھی جو ہے نکل چکا ہے. تو اب اس کا حل یہ نہیں ہے, ملک ہوگا تو آپ ہوں گے, ملک کو ہی ختم کر رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی چال ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ, اور اس میں ہمارے دشمن ممالک جو بھی ہیں اور ہمارے اس میں جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں, میرا خیال ہے ہمارے سارے ہی اسی طرح کی ہیں. وہ ہم تو کہتے ہیں فلاں دوست ہے, فلاں کوئی دوست نہیں ہوتا. یہ دیکھا ہے 71 میں سارے وہاں پہ تماشا دیکھ رہے تھے, امریکہ کا بیڑا بھی نہیں آیا, رشیا والے بھی نہیں بولے, چائنا والے بھی نہیں بولے, کوئی نہیں ہے. 95,000 کا دی وہ بٹو جو ہے وہ وہاں سے چھڑوا کے لے کے آئے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ انہیں دیکھنی چاہیے کہ یہ ہمیں اس طرح کی پالیسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے. یہ جو بروٹیلٹی جو ہے یہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے تھرو ڈائلاگ پیسفلی. کہ آپ اگر پاکستان کی جو ویلفیئر چاہتی ہیں تو دو باتیں ہیں. ڈیموکریسی میں یہی ہے, جو الیکشن جیتتا ہے اس کو ہینڈ اوور کریں مینڈیٹ, نہیں کریں گے تو اس کا حال وہ 71 والا ہی نکلے گا. یہی ٹینشن جو ہے ختم ہوگی. آپ نے الیکشن کیوں کروائے تھے, کس نے کہا تھا؟ جب آپ کے پاس فورس ہے تو پھر جو ہے آپ آئیں پوری فورس کے ساتھ پاکستان سے لائے لیں. تو پھر آپ جو ہے وہ جو کرپٹ پریکٹسز کرتا ہے جو صحیح نہیں ہے اس کو پھر جو ہے اب آپ جیلوں میں ڈالیں, کیس بنائیں. ایک پارٹی کے خلاف ہی آپ جو ہیں وہ کیوں جو ہے جو, اور جتنے بھی, پھر دوسری بات یہ ہے جتنے لوگ آپ نے خود ہی ان پہ کیسز نیب کے تھرو بنوائے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نہیں بنائے ہیں, چاہے وہ باجوہ صاحب ہیں اس سے پہلے ہیں, پیپلز پارٹی پہ ان کو باہر جو ہے لے کے گئے. عمران خان کی جو ہے وہ وہاں زمانے میں جو ہے وہ کہ یہ اس کے نواز شریف صاحب کے جو ہیں وہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے, یہ بہانے بنا کے آپ انہیں باہر لے کے جاتی ہیں, پھر اندر لے کے آتی ہیں. وہی لوگ جو ہیں انہوں نے کیا پرفارم کرنے ہیں, انہوں نے کوئی شے نہیں پرفارم کرنی. لوگ نہیں خوش ہوں گے. اسی طرح کی مہنگائی ہے, اسی طرح کی افراتفری ہے. اب تو بلکہ اتنی جو ادارے تباہ ہو گئے کہ نہ عدلیہ کی کوئی سن رہا, عدلیہ کی ججوں کی وقت ہی نہیں رہی. اسی طرح پولیس والوں کی بھی وقت نہیں رہی, جو گھروں میں جاتی ہیں وقتی طور پہ لوگ خوف ڈر کے مارے. لیکن یہ لانگ رن میں بالکل جو ہے نا لوگ جو ہے پولیس کی جو ہے رسپیکٹ نہیں کریں گے. رسپیکٹ پہلے بھی نہیں تھی. اسی طرح اگر رینجرز ہے, آج یہ صورتحال ہے کہ آج جو ہے جو اپنی فارم جو ہے پہن کے جو میرا خیال ہے 20-30 سال ہو گئے ہیں وہ مارکیٹ میں نہیں جا سکتے. یہ نہیں, یہ پوزیشن ہے. پہلے تو یہ آگ وہاں بھی آپ پنجاب تک یہ پہنچ گئی ہے. تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلش کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چال ہے
تاکہ عوام، چونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ رسپیکٹ جو تھی وہ ہمارے جو آپ کی آرمی کے جو لوگ اس کی یونیفارم کی بہت لوگ دل سے قدر عزت کرتے تھے. آج جو ہے خوف سے، ڈر کی وجہ سے جو قدر کرتی ہیں، اور یہیں سے جو ہے ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے کہ جب کسی شخص کی جو ہے عزت اس کے خوف سے کی جائے. پہلے پیار سے کرتے تھے، 65 کی جنگ ہے، یا اس میں آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ کے لوگوں کے یا ہرماس پہ لوگوں نے کیا 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 ان کے ساتھ جو ہیں، کس طرح پھول نشاور کیے، کس طرح پانی دیا، کھانے پینے کی چیزیں دی، ہیلپ آؤٹ اور مارل سپورٹ بہت بڑی جو ہوتی ہے. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کو ہوا ہے ڈیئر ویورز کہ جو وہاں خود ISPR نے کہا ہے کہ بہت سارے جو ہے آرمی کے لوگ جو ہیں ان کو جو ہیں وہ فارغ کیا گیا 9 مئی میں، وہ انوالو تھے. اور یہ خوفناک بات ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری آرمی میں سپلٹ آ جائے انٹرنیشنل کی. یہ جب سپلٹ آئے گی تو پھر یہ لوگ جو ہیں ان ہوں گے پاکستان میں. تو اس سے بڑے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ جاننا، یہ تھنک ٹینکس کو جاننا چاہیے کہ ہم جو ہے فورس کا جو ہے یوز ہے. تو آپ ڈیموکریسی کو وہ کیوں ڈیموکریسی کو کرتی ہیں؟ اس لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کو کرٹیسائز کرتی ہے، وہ نہیں کرتی. دوسری سائڈ بھی یہ دیکھیے، یہ ذہن میں رکھیں ہماری لوگ کہ یہ جو جس طرح کہتی ہیں ٹرمپ آئے گا تو وہ یہ کرے گا، چائنا یہ کرے گا، یہ ان کی اب چائنا اپنی کاروبار کر رہا ہے، اور جو امریکہ ہے یہاں بھی اپنی جو پالیسی امپلیمنٹ کر رہا ہے، اسٹریٹجک جو ہے وہ پالیسی ہے کہ کس طرح افغانستان کو کنٹرول کیا جائے، کس طرح چائنا کو کیا جائے، کس طرح انڈیا کو کیا جائے، اور کس طرح پاکستانیوں کو یوز کیا جائے، کس طرح چائنیز کو یوز کیا جائے، کس طرح انڈیا. تو وہ آپ جو ہیں اس کو جو ہے وہ کیٹسپا یا فرنٹ مین کے طور پہ اگر وہ کام کریں گے تو یہ ملک جو ہے نا وہ آگے نہیں جائے گا، یہ پیچھے جائے گا. دوسری سائڈ پہ پارٹیوں کو بھی جو ہے نا بڑا وہ ہوشمندی سے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہاں پہ وہ سٹرگل کر رہی ہیں، ڈیموکریٹک آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے، آئین بنا ہوا ہے، آئین کو فالو اگر نہیں کر رہی آپ تو یہ زیادتی کر رہی ہیں جو ہے آپ. جب آپ رولز کے تحت نہیں ایک گیم کھیلیں گے، آپ کرکٹ ہے، رولز بنے ہوئے ہیں، کانسٹیٹیوشن ایک رول ہے، تو وہ آپ گیم میں افراتفری ایک دوسرے کا گریباں نہیں پکڑیں گے. تو یہ صورتحال پاکستان میں جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے. اور جتنے بھی سینئرز ہیں، اور یہ اس کے امپیکٹس جو ہے، یہ پہلی بات ہے لوگوں سے بجائے خوف ڈر جو ہے بڑے اوور آل جو ہے دیکھو خوف ڈر کم ہو گئے ہیں، لوگ زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. اور اب جو ہیں اس کو کرنے کے لیے ایک ہی آپشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ عمران خان کو جو بھٹو کی طرح جو ریموو کیا جائے. لیکن وہاں پہ اتنا میڈیا سٹرانگ نہیں تھا. دیکھا ہے آپ نے یہ آپریشن چھوٹا سا کیا ہے، افراتفری پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. آج کا میڈیا جو ہے وہ تیز ہے، یہ چیزیں آپ کچھ جرنلسٹ کو جو ہے اس کا منہ بند کروا سکتی ہیں. ریزن یہ ہے انہیں جو ان کو یلو جو انہیں کو لفافے دیتے ہیں وہ ویسے کچھ بول رہے ہیں. آپ نے بہت کچھ کیا ہے، کر چکے ہیں. جو PTI کے جو سپورٹرز تھے ان کے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، چاہے وہ اور یا مقبول جان ہے، یا جنرل شعیب ہے، یا اعجاز ایوان ہے، یا آپ کا آفتاب اقبال ہے، یا جنید سلیم ہے، یا یہ جو اور ان سب کو، عمران ریاض کو بھی آپ نے وہ کر کے دیکھا. اب کچھ ایسے جو ہے وہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں ون سائیڈڈ جو ہے گیم ہے، جو ادھر جو ہے کرتے ہیں، کوئی ادھر بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح آپ انہیں وہ چلاتی ہیں. لیکن یہ تو ساتھ اب PTI کے پاس جو ہے نا، ان کے پاس تو آپشن یہی ہے کہ وہ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر ایجیٹیٹ کریں گے. تو آپ جو 9 مئی کے نان ٹرائل آپ کر رہی ہیں، تو یہ اب آگے اور فرسٹریشن ہے. اور یہ PTI والے بھی اور یہ مل بیٹھ کے تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، یہ دوسری چیزیں اس پہ کمپرومائز کریں نہ تو یہ بات آگے بڑھے گی. نہیں تو یہ فرسٹریشن چلتی جائے گی. ایک اور جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوگا، کریک ڈاؤن ہوگا، اکانومی چلے گی نہیں، انویسٹمنٹ ایسے صورتحال میں کون کرے گا. یہ اس کے امپیکٹس ہیں. تو آپ کہتے ہیں بیلاروس کو اب یہ پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں. دیکھیں نا، یہ کوئی میچورٹی کی بات ہے کہ ہاں وہ اسے روک رہے ہیں ڈی چوک سے. وہ بیلاروس کا وہ سائڈ سے آئے گا، وہ وہاں پہ چلا جائے گا. ان کے پاس ساری خبریں ہیں ملک کی. یہاں پہ انویسٹمنٹ کوئی کیوں کرے گا جب آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. اور بیلاروس آپ کو کہاں جو ٹھیک ہے وہ آپ نے ایسی CO کی وہ بات کی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس ٹھیک ہے آپ ٹریڈ بڑھائیں گے، اچھی بات ہے. ٹریڈ کریں گے کس میں جو ہیں آپ کی انویسٹمنٹ یہاں پہ جو آلریڈی جو ہے آپ کے یہاں پہ تعلیمی ادارے بند ہو رہی ہیں، وہ آپ کی جو ہے جو PIA وہ لاس میں جا رہا ہے. تو نئے اسی سیکٹر میں آئیں گے جہاں پہ بہت زیادہ انکم ہے، اور وہ اپنی کمائی کریں گے. آپ کی پالیسیز ہی صحیح نہیں ہے. تو آپ بار ابھی 7 ارب انہوں نے مدد تو کی ہے، چونکہ آپ نے ان کی پالیسی یورپ میں ان کی پالیسی امپلیمنٹ کر رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ واپس کون کرے گا؟
آپ نے وہی پروجیکٹ اسی طرح کے فضول قسم کے جو ہیں وہ شروع کیے ہیں ملک میں. تو یہ افراتفری میں کوئی جو ہے آپ کے جتنے کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ ملک سے باہر بھاگ رہی ہیں. اب جب ان کو پکڑ دگڑ کرتی ہیں تو یہ جو پالیسی ہے آپ لانگ رن میں دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح کی بیک فائر کرے گی جس طرح کی آپ کی پچھلی پالیسیز نے بیک فائر کیا ہے. وہ چاہے مولویوں کو جو ہیں رشیا کے خلاف جو لڑایا, آج وہی جو ہے دہشت گردی آپ کے یہاں پہ پھیلی ہے اس لیے کہ کل آپ سپورٹ کرتے تھے رشیا کے اگینسٹ, اور وہی امریکہ جو ہے وہ ان کو آپ کہتا ہے کہ یہ فسادی ہیں اور آپ انہیں وہ مار رہی ہیں. اور وہ دہشت گردی پھیلتے پھیلتے آگے بقول فضل الرحمان صاحب کے کہ 2 صوبوں میں تو حکومت ہی کوئی نہیں ہے, رات کو جو ہے تھانے وہاں پہ وہ بند ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ رات جو ہے وہ طالبان کا ہوتا ہے. تو اب یہ اسلام آباد میں کریں گے, پنجاب میں کریں گے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آگے یہ آگ پھیلے گی دہشت گردی کی, ہر جگہ پہ پھیلے گی. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بھائی جو ہیں فوجی بھائی ہیں ان کی لاشیں بھی جو, تو یہ اس کے بارے میں یہ اپنی پالیسیز جب تک ریویو نہیں کریں گے تو یہ افراتفری میں نہیں سمجھتا. پارٹی بین کر کے دیکھیں گے, بین کر کے یہاں پہ دیکھا گیا ہے یا آپ جتنے جو کریں گے تو وہ کاؤنٹر جو ہے نا وہ نریٹو جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جائے گا. پھر جو باہر جو بیٹھے گئے وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں جو پیسہ بھیجتے ہیں وہ بھی بند کر دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ادھر جو ہے دنیا سوچ رہی ہے, دیکھیں آج ساؤتھ کوریا میں بھی جو ہے وہ دیکھیں پارلیمنٹ نے کیا کیا ہے, وہاں پہ مارشل لا لگایا گیا ہے. ادھر سیریا میں, ادھر یوکرین میں کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے بارڈر پہ رہی ہمارے پاس جو ہے نا وہ پیسے کوئی نہیں ہے, تو بارڈر کی سیکورٹی کون کرے گا اگر آپ جو ہے نا ادھر, اور اسی وجہ سے دہشت گردی آپ نے فوکس ہی ادھر کیا ہوا ہے. تو یہ پلیز یہ جتنے بھی دی پیپل ہو آر ایٹ دا علم آف دا افیئر دے شوڈ ریویو دیز پالیسیز. یہ ایجیٹیشنل جو ہیں اور پی ٹی آئی والوں کو بھی جو ہے نا یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کو کاؤنٹر کریں گے. اور وہ عمران خان کا اگر ہے فری ٹرائل جو ہیں وہ اسے کریں, لوگوں کو فیکٹس بتائیں, لیکن انڈیپینڈنٹ بنائیں جو تاکہ لوگ باعث نہ ہوں کہ ہاں واقعی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی وہ جو اس طرح کے عبدالقادر ٹرسٹ کے جو ہے وہ ٹرسٹی کی حیثیت سے وہ اس میں بنتا کوئی نہیں ہے, تو بنتا ہی نہیں ہے کیس. اور وہ جو بزدار ہے جس کی کرپشن کے چرچے ہیں اور جو ہے وہ رگ ہوگی تو وہ تو باہر بیٹھی ہوئی ہے, اس کو کیوں نہیں پکڑ کے لے کے آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ لنک آپ کا لوگوں کا تھا, اس لیے آپ وہ کرواتے تھے, گورنمنٹ ڈسٹیبلائز کر رہے تھے. لیکن اب یہ اگر آپ اس پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح ریموو کیا جائے گا بھٹو کی طرح, تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوگی, چونکہ یہ عمران خان ایک بہت بڑا جو ہے ایک پاپولر لیڈر پاکستان میں بن چکا ہے, اور یہ ملک کو اور پیچھے لے کے جائیں گے اور نیا بیج بوئیں گے. پیپلز پارٹی کو تو آپ نے ختم کیا ہے, ایک صوبے تک لے گئے ہیں, آج وہ بلاول بھٹو بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے. پرو اسٹیبلشمنٹ تو ہو گیا ہے, لیکن ملک جو ہے نا وہ اس کے آدھا ملک ختم ہو گیا ہے, اکانومی ختم ہو گئی ہے, لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے, ایمانداری ختم ہو گئی ہے. تو لیکن آج جو ہے نا آج یہ اتنا بڑا انقلاب, وہ جو کہہ رہے ہیں نا انقلاب والے باغی, آج اتنا بڑا یہ ان سین جو ہے آپ انقلاب, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ انقلاب کیا ہے. پہلے لوگ جو ہے نا وہ امیر لوگ ووٹ نہیں دیتے تھے, آج وہ دیکھ رہے ہیں وہ وہاں پہ رول رہے ہیں, ڈی چوک میں بھی کہیں آئے ہیں, وہاں پہ وہ فنڈنگ کر رہے ہیں. اسی طرح جو یوتھ ہے وہ آ رہے ہیں, یہ اس کو کسی نے یہ فنڈ جو ہے نا وہ لوگ خود ہی سوکھی روٹی باندھ کے جو ہے یہ آئے ہیں, اور یہ بہت بڑا انقلاب ہے. اور وہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ آپ کے پاس نریٹو کوئی نہیں ہے کسی وہ پارٹی کی. کل اگر یہ نون لیگ یا یہ جو مارکیٹ میں لے کے جائیں گے, یہ تو اگر فری الیکشن جو ہے آپ کروا رہے ہیں تو یہ تو تقریباً 2/3 کیا ہے, یہ 90% سیٹیں جو ہیں پی ٹی آئی کو جو مل جائیں گی. ان کی پرفارمنس ہی پور ہے اور ان کا ٹینٹڈ ہسٹری ہے ان کی جو ہے. ان میں سے کچھ پولیٹیشین جو ہے مختلف باتوں میں وہ تو واقعی صحیح ہیں, ادروائز دوسروں کو تو ووٹ جو ہے کوئی بھی نہیں دے گا. تو ایسی افراتفری میں جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریویو کرنی چاہیے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پالیسی, اور اب بھی بیٹھ کے ڈائلاگ کرنے چاہیے. اور ڈائلاگ کون کرے گا؟ یہ ڈیفینیٹلی کوئی جو بڑے ہیں یہاں پہ, میں ریکویسٹ کروں گا شاہد خاقان عباسی صاحب کو, فضل الرحمان صاحب کو, اور اس طرح کے جو چکزئی صاحب کو, یہ بیٹھ کے کوئی درمیانی راستہ, درمیانی سے مراد آپ یہ تو کمپرومائز نہیں کریں گے کہ وہ 200 کیسز ہیں وہ کہیں گے آپ یہ جھوٹ یہ بول رہی ہیں وہ بہرحال. اور وہ کمپرومائز اسی بھی ہوگا آپ جو ہیں جا کے جو موومنٹ ہے یہ چل نکلی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بہرحال جو پالیٹکس میں انوالومنٹ جو ہے اس پہ جو ہوگا کہ آئندہ جو ہوا ہے وہ پی ٹی آئی والوں کو وہ کرنا چاہیے. اب جنرل الیکشن جس طرح ان کی ڈیمانڈ ہے نئے کروائیں کہ جو اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا
پالیٹکس میں جو ہے انٹروین نہیں کرے گی، انٹرفیئرنس نہیں کرے گی. انٹروین ضرور کرے جب دیکھتے ہیں کہ وہ، لیکن انٹرفیئرنس نہیں کرے گی، وہ نیوٹرل رہے گی. وہ اپنے جو رول ہے ان کا بارڈرز کا، وہاں پہ وہ جو پلے کرے گی تاکہ یہ دہشت گردی، یہ وحشت جو ہیں یہ ملک سے ختم ہو. آپس میں بھائی لڑتے بھی رہتی ہیں پنجابی جو ہے پٹھان اور یہ بلوچی، لیکن یہ بیٹھ کے پولیٹیشینز کا حساب جو ہے نا وہ ووٹ ہے. 5 سال کے بعد جو پرفارم نہیں کرے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا. بقایا جو دہشت گردی کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں، آپ انہیں پھڑکائیں جو ہیں وہ جو بھی ہیں، جو بھی ملک کا جو دشمن ہے، لیکن ویسے جو ہے نا غداری کے ٹیگ لگانا اور یہ ہے کہ یہ یہاں پہ پاکستان خطرے میں تھا، یہ جھوٹ ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جاتا ہے. لیکن جو واقعی اینٹی اسٹیٹ جو ہیں ایلیمنٹس ہیں ان کو جو ہے، اور یہ عوام کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا، بالخصوص 2 صوبوں میں. تو یہ آپ کو جو ہے یہ کرنا پڑے گا، اور اس پہ ساری جماعتیں جو ہے نا، اور میں حیران ہوں کہ یہ جو ہمیں تو امریکہ خوب وہ کرتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے رشیا میں گیا، اس نے کہا جی کیوں ہے، اور اس کو وہاں سے ریموو کر دیا گیا. لیکن حرام ہے رشین نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ارسٹ پہ، یا پاکستان میں ٹرمائل ہے، یا چائنا نے کچھ کہا ہو کہ ہاں جی یہ غلط ہے یا صحیح ہے، صرف پیسے کمانے پہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. وہ یوکرین وار میں پاکستان کی سپورٹ چاہتا ہے، اور یہ جو ہے نا چائنا والے جو پیسے کمانے ہیں. تو یہ یورپ والے بھی اپنے انٹرسٹ میں ہیں، امریکہ والے بھی ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور یہ شارٹلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک سائڈ پہ جو ایلڈرز ہیں، جو لوگ جو سنسیئر ہیں اس ملک کے ساتھ، مختلف پارٹیز میں ہیں، علماء اکرام ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، کوئی جرنلسٹ ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ آگے آئیں والنٹیرلی. جو میٹر کرتی ہے، جن کی یہ لوگ سنتے ہیں، ان کی دوستیاں ان کے ساتھ، میں جوڈیشری کے بھی جو لوگ جو ہے رول پلے کر سکتے ہیں. یہ فار دا سیک آف پاکستان. یہ جو 2 جو ہیں ہستیاں ہیں، حافظ صاحب چیف صاحب ہمارے، اور عمران خان صاحب، یہ جو انا کی جائے جو ہے یہ، اور یہ جو انا کی جنگ، یہ فنا کی جنگ ہے. تو اس سے جو ہے یہ باہر آئیں، ایک دوسرے کو توڑتے، جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ کہیں ملک ہی نہ ٹوٹ جائے. یہ سامنے آئیں، مل بیٹھ کے جو ہے نا، اب پچھلی باتیں جو ہے نا وہ ساری بھول جائیں. لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے، لوگ ٹینشن میں ہیں، وہ اکنامک کرائسس کی وجہ سے جو لوگوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، ان کو ریلیف دیں، اور اس حوالے سے جو ہے یہ سیٹلمنٹ کریں. اور نئے الیکشنز جو ہیں، جیسا میں نے کہا ہے، اس کا جنرل الیکشنز ہوں، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ جو ہے وہ کہے کہ ہم نے جو ہے نا یہ پالیسی جو ہے جو ہے کہ وہ انٹرفیئر کرتی ہیں پالیٹکس میں، اس سے وڈرا کریں. اس میں پی ایم این این اور پیپلز پارٹی کا بھی بڑا کردار ہے، انہیں بھی کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی والوں کی تو پارٹی ختم کرنے میں بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. میاں صاحب کو تو خیر وہ اسٹیبلشمنٹ وہ لے گیا، یا اب تو خیر یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے پیج پہ ہی ہیں. تو یہ اگر قربانی دے سکتے ہیں تو یہ ملک جو ہے نا، جس طرح غریبوں نے دیکھے قربانی جو ہے آئیڈیاز کے لیے دی ہے، تو آپ امیر لوگ جو ہے نا، یہ بڑے لوگ جو ہے نا، وہ اپنا دل بڑا کریں اس ملک کے لیے. آپ ملک کو تباہ نہ کریں، نہیں تو یہ عوام یہ جو ہے یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کی مہربانی، آپ نے یہ دیکھا، اور امید کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.